گھر کی حفاظت کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے، باہر جانے کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حوالے سے کیا عمل رہا، میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ میں سب سے پہلے ایسے گھر کے متعلق بتاؤں گا جس گھر میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک دم ایک برتن کے گرنے کی آواز آئی۔ میں نے گھر والوں سے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ کہا کہ گھر میں جنات ہیں، عصیب ہیں، اور یہ چیزیں پھینکتے ہیں، مارتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بہت خوف زدہ ہیں۔ تو میں نے وہاں پر الحمدللہ رب العالمین ان کو چند وظائف بتائے۔ اللہ کے فضل سے ان کے گھر میں امن ہو گیا، سکون ہو گیا۔ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے رزق میں تنگی ہے، مجھے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تو گھر میں داخل ہوا کر تو گھر والوں کو السلام علیکم کہا کر۔ دوسرا عمل فرمایا کہ مجھ پر درود پاک بھی پڑھا کر، اور تیسرا عمل یہ فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھا کر۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں کہ چند دنوں کے بعد اس شخص کو جو اپنی غربت کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کر رہا تھا، اس کو مدینہ عالیہ میں خیرات تقسیم کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس پر عمل کریں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوا کریں تو السلام علیکم کہا کرے گھر والوں کو، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کریں، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کریں۔ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ جس گھر میں بلائیں ہوں یا وہ چاہتا ہے کہ بلائیں نہ ہوں، فساد نہ ہو، بیماریاں نہ ہوں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے باہری گیٹ، مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کر لے۔ اس کی برکت سے اس کے گھر میں مصیبتیں، بیماریاں اور جنات نہیں جائیں گے۔ آپ اس پر عمل کریں، یہ مجرب عمل ہے، احادیث میں موجود ہیں، آپ عمل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا گھر محفوظ و معمور ہو جائے گا، گھر شاد ہو جائے گا، خوشیاں کی لہر پہل ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔